بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا یہ آگ ایسی ہے کہ اس میں جو ایندھن ہوگا وہ انسانوں کا اور پتھروں کا ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا اس پہ جو نگران فرشتے ہیں نا وہ بہت سخت ہیں اور مضبوط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرمایا اللہ جو انہیں حکم کرتا ہے وہ اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ پاک کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ طریقہ ارشاد فرمائیں، کیسے بچائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو اس پہ بہت لمبی گفتگو بھی آپ فرما سکتے تھے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا اس جملے پہ توجہ کیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور یہ فرمائیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان کاموں کا حکم دو جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے روکو جن کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے وہ پیر بھائی جو حضور قبلہ ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جنہوں نے زیارت کی ہے، ان کی معیت میں بیٹھے ہیں، وہ یقیناً اس بات کی تائید کریں گے کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو آپ یہ جملہ ضرور فرماتے تھے، بیلیو او کام کرنا ہے جہدے اللہ تے دا رسول راضی ہو۔ کیوں جی آپ صاحب ایسا جملہ ہے؟ بیلیو او کام کرنا جہدے وچ اللہ اور او دا رسول راضی ہوئے، او کام نہیں کرنا جہدے وچ اللہ رسول دی ناراضگی ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کام کا حکم دو جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کام سے منع کرو جس کام کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے، جو آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے، یہ آج دو چار چیزیں میں نے عرض کرنی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ تربیت کس طرح کرنی چاہیے، استاد کو شاگردوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، پیر کو مرید کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، اس حوالے سے تربیت کے حوالے سے دو چار چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو فرمایا یہ ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جو آدمی اپنی اولاد کو کیا سکھائے جی؟ ادب سکھائے، تو فرمایا یہ اللہ کی راہ میں ایک سا صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی جامع ترمذی میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے سے بہتر کوئی عطیہ نہیں، یعنی اچھی تربیت سے بہتر کوئی اور عطیہ نہیں ہے جو والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آقا کریم علیہ السلام کا اور ارشاد مبارکہ ہے، یہ الجامع الصغیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور فیض القدیر میں علامہ عبد الرحمن مناوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس کو درج فرمایا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں بھائی؟ سارے بولیں ذرا، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم، اللہ فرمایا اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آقا دوسری چیز کیا سکھائیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحب اہل بیتہ، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ آقا تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے ایک ایک جملے پہ سیر اصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہی بس عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری چیز، فرمایا وقراءۃ القرآن، فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ کیا سکھائیں جی؟ تربیت کے حوالے سے یہ میں ایک جملہ کر دیتا ہوں، یہ ہمارے لیے سوچنے والا بھی لمحہ ہے کہ کبھی کسی سکول سے یہ آواز نہیں آئی کہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جلدی سے جلدی اسکول میں بھیج دیں۔ کبھی یہ آواز آئی ہے جی آپ کے محلے میں؟ کیوں جی؟ کسی آکسفورڈ میں یا سرکاری اسکول سے کبھی آواز آئی ہو کہ جی جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جلدی جلدی ہائی اسکول بھیج دیں، پرائمری اسکول بھیج دیں؟ نہیں نہ کبھی آواز آئی۔ لیکن کیا یہ مر مٹنے کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے حضرات جو بچے جامعہ مسجد غوثیہ میں پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش کی جاتی ہے۔ پڑھانا کیا ہے؟ قرآن، تو گزارش کر کے بلا رہے ہیں، گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو جلد سے جلد مسجد میں بھیج دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ اپنے نبی کی، بولیے سارے، پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری نمبر پہ چیز جو سرکار نے فرمائی حضور کی آل سے محبت۔ تیسری چیز سرکار نے اسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا کے، اگر باپ اچھا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو بٹھا کے مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو وہ ان کو بٹھا کے بچے سے کہ بیٹا آپ سورہ اخلاص پڑھ کے سناؤ، آپ سورہ فاتحہ سناؤ۔ اس طرح کا ایک ماحول بنائیں، دینی سا ماحول ہو جس میں روزانہ کے معمولات میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ میں عموماً یہ ایک جملہ کہتا ہوں، ہم نے اپنے گھروں میں دوستوں کے بیٹھنے کے لیے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے علیحدہ،
بچوں کے ٹی وی دیکھنے کے لیے ایک ٹی وی لان ہم نے علیحدہ بنایا ہوا ہے، واش روم پہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے گھر میں کوئی ایسا کمرہ نہیں بنایا جس میں ہم بیٹھ کے نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، یا جہاں بیٹھ کے بچے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ، فرمایا قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، فرمایا یوم، اس دن لا ظل الا ظلہ، اس دن سائے میں ہوگا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، مع انبیائہ و اصفیائہ، فرمایا وہ انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو جی ایک بس آخری ایک چھوٹا سا واقعہ تربیت کے حوالے سے عرض کر دوں، تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ بعض دفعہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ لاتے ہیں، کیسے کرنی چاہیے یہ ذرا سب احباب جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ خصوصی طور پہ اس کو سنیں، اگر کوئی استاد بیٹھا ہے تو وہ بھی سنیں۔ ایک استاد ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو ان کے پاس ایک ان کا طالب علم آیا، اور جب وہ طالب علم ان کے پاس آیا اس وقت وہ بھی استاد بن چکا تھا۔ تو جب وہ اپنے استاد کے پاس آیا تو کہنے لگا استاد جی میں آج جس منصب پہ ہوں یہ صرف آپ کی ہی بدولت ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ استاد نے جب اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا بیٹا وہ کیسے، میری وجہ سے کیسے اس مقام پہ آ گئے؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ نے میری عزت نفس کا خیال رکھا تھا، میری عزت نفس کا خیال رکھا۔ استاد نے کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہنے لگا استاد جی ایک دن ایسا ہوا، کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، تو میں نے ایک بچے کی گھڑی چرا لی، گھڑی ایک چوری کر لی اور میں نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس بچے نے آپ سے شکایت کی کہ میری گھڑی کسی نے چرا لی، تو آپ نے ایک بچے سے کہا یہ دروازے کو لاک کر دے، تو جب کنڈی لگا دی گئی تو آپ نے فرمایا بھائی سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تو سارے ہم ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا بھائی سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، تو ہم سب بچوں نے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو آپ ایک ایک بچے کی تلاشی لیتے لیتے جب میرے پاس آئے نا تو میں نے کہا آج مارا گیا تو آج تجھ سے گھڑی نکلے گی، ساری کلاس کے سامنے تیری بےزتی ہوگی، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ کو میری گھڑی سے، آپ کو میری جیب سے وہ گھڑی مل گئی، لیکن ملنے کے بعد بھی آپ نے مجھ تک ہی بس نہیں کیا، جو مجھ سے آگے کھڑے تھے آپ نے ان کی بھی تلاشی لی تھی، وہ گھڑی لے کے آپ نے جو مجھ سے آگے کھڑے تھے نا ان کی بھی تلاشی لی۔ سب کی تلاشی لینے کے بعد آپ نے فرمایا بھائی آنکھیں کھول دو، سب نے آنکھیں کھول دی، تو جس بچے کی گھڑی تھی آپ نے اس کو گھڑی پکڑا دی۔ تو میں نے جب آپ کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا آج یہ استاد صاحب نے میری عزت کو بچایا ہے، اگر آج یہ نہ بچاتے تو سب بچوں کے سامنے میں ذلیل ہو جاتا۔ استاد صاحب نے جب قاسم بھائی یہ جملہ سنا تو استاد صاحب نے اس طرح حیرانگی سے دیکھا، اس نے کہا استاد جی آپ نے پہچانا نہیں، شاید حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ میں ہی تھا جناب جس نے گھڑی چوری کی۔ تو استاد نے جب یہ سنا اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے کہ وہ تو ہی ہے، مجھے بھی آج ہی پتا، وہ بھی تو نے بتایا ہے کہ گھڑی جس نے چرائی تھی وہ تو ہے۔ اس نے کہا استاد جی کیوں آپ کو پتا نہیں؟ استاد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے تمہاری سب کی آنکھیں بند کروائی تھی نا میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ یہ ہے انداز تربیت کا۔ اگر ایک استاد اس طرح سے تربیت کرے بچوں کی تو یقیناً پھر آگے سے نتائج اچھے ہی ہوں گے۔ باپ اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کرے۔ گرامی قدر حضرات، تو تربیت کے حوالے سے ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں، جس طرح میں نے پہلے سرکار علیہ السلام کے ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک والد کا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے سے بڑا کوئی عطیہ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، قرآن و حدیث کا علم سکھائیں۔ امام ابن عساکر نے ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں
سلف صالحین جو تھے نا وہ اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں بچوں کو یاد کراتے ہیں. حضور کی آل کا بھی ادب سکھائیں، حضور کے اصحاب کا بھی ادب سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا بھی ادب سکھائیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا بھی ادب کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا بھی ادب کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ اللہ موت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.